الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المبين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مغترم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق بما لمن نبل به سواك عند ردود الحادث الهمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک بار پھر ذرا محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے اب آپ پیچھے آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ پیچھے جگہ بند بیٹا آپ ذرا تھوڑا سائڈ پہ نہیں ہو جاتے بھائی اگے کو بڑے اور یہ کو گار سننی اور کسی کو اٹھاؤ آگے سے بچوں بیٹا آپ سائڈ پہ ہو گئے سارے بڑے آگے ہیں بس جی اللہ آپ کو سلام اور وہی خوشبو بن گیا 13,000 روپیہ میرے کو پکا بہتر بس چپ کر 13,000 روپیہ میرے کو پکا ہو بس بہتر چپ کر وہ گل سنا لیں گے جڑا بھی خوشبو آیا 5,000 روپیہ میرے کو لے اٹھے نہ کوئی گل کر لیں اگر وہ بھی آیا بیٹھے نہیں 1,000 روپیہ میرے کو لے میں فتوا لیکن گل سن خوشبو اللہ کے اللہ رسول کے نام کی بڑی سان کسی خوشبو بس ایک بار اگر درود پڑھے نا کہ خوشبو آئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی یہ میرے استاد تھے تو آپ نے ایک دفعہ بات سنائی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح حضرت کا معمول تھا کہ آپ جتنی بھی طلباء تھے سب کو جمع کروا لیتے تھے یہ تقریباً کتابوں میں بزرگوں نے اندازہ لگایا ہے کوئی حساب لگایا جائے تو حضور نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہے بس سعادت ہے اس کا وقت کو 4:20 کے کیا تو بڑی بڑی جگہ یہ معمول ہے اللہ نے الٹا آیا ساری رات ہی سڑکاں کتے کھانی کرنی جگہ اٹھا کر رہے تو بڑی بڑی آستانوں میں خانقاہوں میں مدارس میں یہ معمول آج بھی ہے کہ اس ٹائم سامنے جمع ہو جاتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات والا شان پہ دل بات کر جب ٹائم آنا ہے نا حضور کی ولادت باسعادت کا تو سب اٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سمائے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سہانی گھڑی چمکا تہوا کا چاند اس دل افروز سماعت میں لاکھوں سلام تو استاد تھے تو آپ کی بات سنائی فرماتے ہیں آپ بھی بہر شریف سے فارغ تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے
تقریباً ہر سال یہ تقریب سعیدوں میں سلام پڑھا جانا، بعد میں شیرینی تقسیم ہونی، منہ میٹھا کروائے جانا، حضور کی آمد پاک کی خوشی۔ کہتے حسن معمول سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصلی پہ جلوہ کرتے ہیں، باقی سارے کہتے ہیں تو لوگ بیٹھ کے تسمیوں پہ جو ہے نا وہ جوش پڑھ رہے ہیں۔ کہتے خوش محفل کی روح تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی گئے۔ کہتے یہاں تک کہ پیر صاحب کی آنکھیں بھی اشکبار تھی، ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب سما تھا، کہتے ہر آنکھ بھیگی تھی، لیکن رونے کی وجہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں پیر صاحب بھی رو رہے تھے۔ کہتے تھوڑی دیر بعد آپ نے کیا کیا، اس دن 4:20 گزر گئے۔ کہتے آپ نے کیا کیا، جس مصلی پہ آپ بیٹھے تھے نا، اب مصلی چھوڑ کے نا ایسے ادبن کھڑے ہو گئے، جیسے یہ مصلی ہے ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے مصلی کی جانب کہتے ہیں ایسے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، ساری محفل بھی رو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب وہیں بیٹھے، آواز سے اٹھ کے تشریف لے گئے۔ بس حضرت کی ذات کا روح تھا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کچھ۔ کہتے ہیں ایک دن میں اسی مدرسے میں فارغ ہوا، وہیں پھر میں استاد لگ گیا۔ کہتے ایک دن کسی سفر پہ تھے، صرف ڈرائیور کہ میرا پیر صاحب کو ساتھ میں۔ کہتے میرے ابھی بھی دل میں وہ بات موجود تھی، نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں۔ کہتے میں نے اس دن اپنی حضور اگر ایک بات پوچھی تو ساتھ نہیں کرنا ہے، تو کہتے مسکرا کے فرمایا ہوئی ہم تیری بات کبھی غصہ کرنا۔ تو کہتے میں نے کہ حضور بچہ تھا جب آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس داڑھی میں سفید بال آ گئے، حضرت اس دن کیا ہوا، اس دن جو ہوا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں۔ کہتے آپ کی پھر کیفیت بدل گئی، آنکھیں پھر اشکبار ہو گئی، داڑھی تر ہو گئی، آپ یہاں سو آپ کے دامن پہ گئے۔ تو کہتے ہیں یار کئی سالوں سے جن کی محفل سجا کے بیٹھتا تھا اس دن وہ خود ہی تشریف لے آیا۔ کہتے ہیں اس دن خود ہی تشریف، تو میں جب 7 ہاتھ باندھے کھڑا تھا اس وقت حضور نبی علیہ السلام عالم روحانیت میں بنفس نفیس مصلی پہ جلوہ کرتے باتیں ہیں نا، لیکن وہ کسی محفل کے باہر جاتے ہیں، کوئی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کرو بولتے ہوئے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ آتے ہیں۔ اقبال نے بڑا باریک اشارہ دیا تھا، اقبال نے کہا نہیں تھا ہم تم آئے اللہ کرم ہے، کوئی شاعر نہیں، اب شوق بھی تو ہونا کسی کو دیکھنے کا، صرف باتوں سے تو بات نہیں بنتی۔ یہ ہمارے خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، خادم علی روح ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حکیم صاحب کی ذریعے یہ جو دیکھنے والے تھے یا جن کو دیکھنے کا شوق تھا یا جنہوں نے دیکھا تھا، حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا، فرماتے ہیں آنکھوں کی اتنی حیا کی میں نے آج تک اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ جو دیکھنے والے ہیں، جو دیکھنا چاہتے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن سے یہ حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت قبلہ جی کے تشریف لے ہو، ایسا نہ کہنا، کہتے جس دن سے یہ ہاتھ میں نے حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں دیے، فرماتے پھر اس ہاتھ کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ کسی نجس چیز کو آج تک نہیں چھوا۔ آتے ہیں ہم تو مائل کام بھی تو وہ کرے گا، سارا دن جو ہم بولتے ہیں، سارا دن آنکھیں ہم گندی کرتے ہیں، سنو میں دیکھنے والا۔ کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، عمر مبارک اس وقت 100 سال سے تجاوز کر چکا، اب تو 100 سال کا بندہ ہی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو یہ خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ لیکن یہ معروف ہے کہ آپ نے 120 سال کی عمر پیش کروائی ہے، لیکن اس وقت عمر 100 سال سے تجاوز کر چکے، بہت زیادہ اسمارٹ، بڑے نحیف و نزار، کمزور وجود کے مالک تھے اللہ کی خادم علی رحمۃ اللہ۔ تو کہتے جب آیا تو دیکھتا کہ آپ کی عمر 100 سال سے اوپر ہے، لیکن بینائی کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ آپ بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ تو میں بڑا ہے 100 سال سے اوپر ہوں، باریک قرآن پاک روح بغیر جو ہے نا وہ کسی ظاہری سہارے کے بغیر اینک کے، کیونکہ حکیم تھے آپ، ٹھیک ہے، ولی ابن ولی تھے، حکیم ابن حکیم تھے، سب چھٹی پوچھتی اس وقت آپ کی ولایت میں بھی اور حکمت میں بھی۔ کہتے میں نے سوچا کہ شاید حضرت کے پاس کوئی نسخ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بھی اس کی حضرت یہ نسخہ مجھے بھی تو عنایت فرمائی۔ کہتے فرمانے لگے کون سا؟
اتنا اس کی حضور جس کی آنکھیں اتنی تیز رہتی ہیں، 100 سال سے اوپر عمر ہو گیا لگنا لگائی ہوگی. یہ حضرت جی بہت بڑے لوگ تھے، یہ چھپاتے ہیں خود. اسی کو نیکی کر رہی ہے ساڑھا دل کرتا ہوں پورے سیال کوڑے ساڑھے پوسٹ کر رہا ہے. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے نہ کو ساری رات کو ساڑھے نہ کو ساڑھے. لیکن جس کی ڈیوٹی لگ گئی پیچھے سے مدینہ طیبہ سے، وہ تو پھر نہیں جا سکتا، اس کو تو پھر کرنا پڑا سکتا. لیکن چھپاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ تو خارش ہے لے کے نا تو سلائی لوگ کے اکھا پھیر لے کر اکھا ٹھیک ہے، اس کا بالکل ٹھیک ہے. لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے ایک بندہ بھی ٹرائی نہ کرے. خارش ہے تک کہیں بھی نہیں برابر ہی برابر ہے، مت اپنی آنکھوں بتا دیں ٹھیک ہے. اس کی کوئی ٹرائی نہ کرے. خارش ملے جس کو آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کی ٹرائی لگا سکتے ہیں، آپ کو خود فیل ہوگا. لیکن کوئی ٹرائی نہ مارے، بالکل 2 نمبر شہر. وہ بھی مہدی تھا. اس نے کہا نہیں حضرت اصل بات بتا. کہتے ہیں پھر فرمانے لگے یار اس طرح کرنا، پیاز کا پانی نکال کے اس میں سلائی اور اپنی آنکھوں میں پھیر لینا، آنکھیں تیز رہی. یہ اس کا بھی ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت جی عورتوں کی آنکھیں مردوں کی نسبت کم خراب ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پیاز کاٹتی ہیں نا تو آنکھوں سے میل کچیل نکل جاتا ہے. عورتوں کی نظریں کم کمزور ہوتی ہیں، مردوں کی زیادہ ہوتی ہیں. باہر رہتی ہیں آنکھوں میں میل کچیل پڑتا ہے، آنکھیں کا یہ اس کا ٹھیک ہے. آپ اس کی ٹرائی مار سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی نہ مارنا کیونکہ لگے گا آنکھوں میں پیاز گالا کٹو گے کام ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ٹرائی نہ مارنا. وہ بھیدی تھے. انہوں نے کہا نہیں صاحب اصل بات تو رو پڑے. فرمانے لگے یار میں اپنا آپ تجھ سے چھپاتا ہوں تو تم نے ضرور کھول کے چھوڑنا. تو سن پھر 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا خادم علی نے ان آنکھوں سے آج تک کسی کے المار کو نہیں دیکھا. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. ہم سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، بڑا بڑا کچھ کیا جاتا. بڑے بڑے مجاہدے کی، بڑی بڑی محنتیں کی. رضا وہ دور مشقت کا دور. آج ایسی لگی ہے کتنی کتنی سونی مسجدیں ہیں، نمازی کوئی نہیں. تب ٹاٹوں کی تھلے ٹاٹ بیچتے تھے. حضرت پنکھا تو دور پنکھی بھی مسجد میں ہوا کرتے تھے لیکن وہ لوگ نمازی تھے. آج جناب کاٹن کے سوٹ، جناب اے سی لگے ہوئے، اتنی اتنی سونی مسجدیں، نمازی کوئی نہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے یا تو نا قوم چلی ہو جائے اپنا ہر کام یاد ہے. آج صبح ایک بچہ میرے پاس نا دم کے لیے آ گیا گھر. میں جمعے کے لیے نکلنے لگا تھا، گھر آ گیا. خیر میں نے اس کو اندر بٹھایا، بس مزہ پوچھا. وہ جی سارے کہتے ہیں تین میرا نام نظر لگ گئی. شادی تھی آج، اس کا نکاح ہے. اس نے ہاتھ میں نا گانا پہن رکھا تھا. اس نے ہاتھ میں گانا اچھا خاصا 5.5-6 فٹ اس کا ہاتھ ہے، چٹا بڑا سوان جوان ہے. میں نے اس کو گانا لکھا یار مرد آدمی یہ تمہیں کیا کرنا مطلب جنم والا کام اتار اس کو. ایسا میں گانا کال بنے ہیں تو آج میری بھڑا نہیں گانے تو خدا کا واسطہ جو ہو کچھ آنکھوں میں گانا نہیں لا سکتا. میں نے کہا وہ کدھر سے گانا ہے، کس آیت میں گانا ہے، کس حدیث میں گانا ہے، کس بارے میں گانا باندھنے کو کہا ہے. ہندوؤں کی اس رسم کوئی اسلام میں گانا نہیں، لیکن کتنے پکے ہیں. ہر بات ہے جناب دوارا دوبٹے دے چاہوں میں کدھر سے آیا ہے. نوزری کے نکاح پڑھانے گیا، دل چاہ جاتے ہیں دیکھ کے لوگوں کی حرکتیں. عمران صاحب 4 سائن دینے کے تھے، 4 سائن دینے نکاح کرنے کے تھے 4 سائن. حضرت جی 4 قسم کے پین تھے. کوئی یار میں نے سادہ پیانو دے پہننے سائن کیتے تھے، اللہ کا شکر ہے. 4 قسم کے پین تھے. ہر سائن اس نے مختلف پین سے کیا اور فوٹوگرافر نے ہر پین پہ اس کی تصویر کھینچی. پین تمہیں یاد ہے، گانا تمہیں یاد ہے، نہیں یاد تو داڑھی نہیں یاد ہے جس کے لیے محبوب بار بار کہہ گئے. نہیں یاد تو بند نہیں یاد، اپنا سارا کچھ یاد ہے. فرمانے لگے 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا خادم میں نے آج تک ان آنکھوں سے غیر مارا کو نہیں دیکھا. اس کی برکتیں ہیں کہ میری بینائی اتنی تیز. اب آگے سنو ایک اور نظریہ.
دل خوش ہو جائے گا آپ کا. دیکھا کیوں نہیں؟ دو نظریے کیوں نہیں دیکھا نہیں؟ بھائی اگر دیکھوں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، اگر دیکھوں گا تو گناہ ملے گا، اگر دیکھوں گا تو آگ میں پھینکا جاؤں گا، اگر نہیں دیکھتا راضی ہوں گے، نہیں دیکھتا نیکیاں ملیں گی، نہیں دیکھتا جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس سے بھی آگے جاتے ہیں، چار جنتی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا ہے. فرمانے لگے 100 سال سے اوپر ہو گیا. خادم علی نے اپنی آنکھیں اتنی صاف اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کے ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے. اور معافی ہوتی ہے، ہم تو اللہ بس ہمیں معافی دے دیتی ہے. اس لیے حضرت محنت بڑی محنت اپنے سارے معاملے میں. ہم تو پروگرام کرنے والے لوگ، اس کے بعد میں نے 2 تقریریں کرنی، کل میں نے ویاڑی چلے جانا. ہم تو لوگ، مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھتے ختموں پہ جاؤ لوگوں کا جمع کثیر ہے، کول پہ جاؤ جناب ٹھیک لگا ہے شیر کو نہ لگا تو پاسیاں لوگ ہم مان نہیں، لیکن آپ ختم پہ پہنچے. ٹھیک ہے. حالانکہ کیا ہے؟ نفل نہیں ہے بھائی، وہ فرض تو نہیں ہے ختم، وہ واجب تو نہیں ہے. اگر آپ ختم پہ نہیں پہنچتے شرعی طور پہ آپ کو کوئی گرفت نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. نفلی عمل ہر پہنچ رہے، نیند چھوڑ کے پہنچ رہے ہیں، اپنی فیکٹری سے چھٹی لے کے پہنچ رہے ہیں، وہ جی میرے قرما کے گھر ختم ہے میں ذرا لیٹ ہو جاتا ہے. ہر کام چھوڑ کے ذریعے ہم پہنچ رہے ہیں. اور میں باپ سے کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر آئے ہیں نا سارے، تو میری بات یاد رکھنا ہے کہ جواب تم نے اللہ کی ذات کو دینا ہے، وہ تمہیں پوچھے گا. اور بندے بتا کوئی کل تو نے نہیں چھوڑا، کوئی قسمہ تو نے نہیں چھوڑا، کوئی چالیاں تو نے نہیں چھوڑا، کوئی سال کا ختم تو نے نہیں چھوڑا. ہر سال کی پوری فیملی لے کے مری دفعہ ہوا ہوتا تھا. نان تو گیا، کلان تو گیا، بابور سرٹاپ تو رینٹ پہ گاڑی لے کے گیا. ٹھیک ہے جی. گجرات تک تو ہو آیا، سوئٹزرلینڈ تو نے دیکھا، کوئی جگہ ایسی ہے جو تو نے نہیں چھوڑی ہے. بندے صرف اس بات کا جواب دے، تیرے محلے میں میرا گھر تھا، تجھے روز 5 بار بلاتا تھا، کیوں نہیں آتا تھا؟ تیرے محلے میں گھر تھا، مری آپ کو قبلہ جی اور نہیں بیٹا ذرا وہ چھوٹے ہو کاکے ہو. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اب ٹھیک ہے، یہ پوچھا جائے گا، جواب دینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جی آج جو ہمارے اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے، نعت خانوں کا دین ہو رہا ہے. ہر نعت خان جن میں جنت کی ٹکٹ لے کے آتا ہے، وہ جاتے ہوئے سب کو دے کے جاتا ہے. اللہ وہ جنت اس کا تعارف اللہ کے محبوب نے فرمایا، پھر ساتھ آپ نے بھی فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور جان لو بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اتنا آسان حصول نہیں ہے جنت کا. یا تو جناب 100 کے نوٹ پہ، 500 کے نوٹ پہ، 1000 کے نوٹ پہ مل رہی ہے. آنے والا جناب 7ویں آسمان پہ لے جاتا ہے آپ کو، اور جناب پڑوس. لیکن محبوب فرما رہے ہیں وہ جنت، آپ فرماتے ہیں بخاری اور جان لو بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اس لیے یہ کاموں کے آلوں کی دنیا سے باہر آؤ کہ کل جناب جاتے ہی آگے ہمارا استقبال کیا جائے گا. نہ بھائی، یہ اور سنا رہے ہیں کچھ آپ کو، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ فجر قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اور قرآن میں ہی اللہ پھر آگے کہتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اس طرح نہیں ہے. قرآن میں جناب سورہ قاریہ ہے جس میں اللہ کہہ رہے ہیں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. وہ دن نوید بھائی صاحب تھے، ہم دھیر کوٹ گئے ہوئے تھے اور بالکل پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پروگرام تھا. اور یہ مری شری کے پہاڑ کے آئے ہیں اس کے آگے ایسے لگتا تھا آسمان کو چھو رہے ہیں. میں نے جب پہاڑوں کو دیکھا تو مجھے سورہ قاریہ یاد آئی. اللہ کیا کہتے ہیں اس دن کیا ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اور ہیبت الہی سے اس دن پہاڑ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے. یار ہمارا اس دن کیا ہوگا. یہ میرا یہ جون کا میرا 16 یا 17 تھا جب ٹیمپریچر 44 پہ گیا.
اللہ کی قسم جی مارا سونا پیسی کام نہ کرے. میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, بس توجہ ہوئی مجھے رونا آ گیا. میری کار کی کھڑکی میں پنیر لوں گی صرف 44 ٹیمپریچر دستا پہ موبائل ہے اس پہ, ہار کا نیا اے سی لگا ہوا ہے, سونا پہ کچھ نہیں کر رہا ہے, پسینے چھوٹ رہے ہیں. یہ رب دی اس دن کی بنے گا, اس کے لیے محبوب فرماتے ہیں اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے سورج ہم سے, لیکن کیا ہے سورج کا منہ ہماری جانب نہیں ہے, سورج کی پشت ہماری جانب ہے. اس دن یہ سورج سوا نیزے پہ ہے گا, اس دن زمین تانبے کی ہوگی, اس دن ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبیاں کھائے گا, اور اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا. محبوب فرماتے ہیں کہ ایک ماں جس نے اپنی گود میں بچہ اٹھا رکھا, ہر ایک کو اپنے کیے کے مطابق پسینہ آئے گا. کوئی ایسا ہوگا وہ جناب گوڈوں تک, کوئی ایسا ہوگا جناب وہ ناف تک, کوئی ایسا سینے تک, کوئی ایسا ٹھوڑی تک, کوئی ایسا جو ناک تک ڈوبا ہوگا, کوئی فل ڈوبا. ایک ماں ہوگی جس کا پسینہ یہاں تک آئے گا, تو کیا کرے گی, اپنا بچہ نیچے پھینکے گی, اس بچے کے اوپر کھڑی ہو گئی کہ میں بچ گئی. ہاں جی, اسی دن کے لیے اللہ نے, یہ قرآن ہے جی. اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ. وہ بیڑا غرق کر دیا اسٹیجوں پہ, ساری رات کی محفلیں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اور تم حضرت ابوبکر سے بڑے عاشق ہو گئے ہو. یہ قرآن تب اترا جب جناب صدیق اکبر جیسے عاشق موجود تھے. یہ قرآن تب اترا جب حضرت عمر فاروق تھے, جب مولا علی مشکل کشا تھے, جب عثمان غنی تھے, جب طلحہ تھے, زبیر تھے, حضرت عمار بن یاسر تھے, جب سلمان فارسی تھے, جب بلال حبشی تھے. تب قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے والعصر, اور قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ویل, میں ابھی 30ویں پہ ہوں. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. کب قرآن اترا؟ جب صدیق اکبر تھے. کب یہ قرآن اتر رہا ہے؟ جب عثمان غنی تھے. کب قرآن اتر رہا ہے؟ جب حضرت مولا علی مشکل کشا تھے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. ہیں جی, اس لیے پتر یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش عمل کی طرف ہے. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, لکھا کی اپنی فطرت بھی نمودی ہے. یہ بڑا اوکھا پینڈ ہے, بڑے ہی اوکھا پینڈ, بڑا اوکھا. یہ دیکھیں نا جی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پنکھے چل رہے ہیں, کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں, حال بھی اچھا خاصا ہے, پسینہ آیا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا اس قبر میں ہمارا کیا بنے گا جب پنکھا تو دور, جب پنکھی بھی نہیں. اگر آپ نہیں سوچ رہے تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ وقت نہیں آئے گا. آپ کی اور میرے بھول جانے سے وقت تو آنے گا. یہ وقتی بات ہے, ہم نے موت کا جو تذکرہ ہے, جو ذکر ہے, ہم اس کو کبھی جانتے ہیں. اگر کوئی مولوی صاحب موت کا نام لے, ہمیں غصہ لگتا ہے مولوی صاحب موت کا نام, لیکن ریلی نام لے سکتا نہیں کہ تو نہیں. حضرت بابا صاحب نے تو کہا تھا, فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش میں حال چلے آ, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلے. اب تو ہم نے اینگل بدل لی نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا, آگے کرتا ہے حضور کو نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا تمہارے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی ہے؟ اس نے کہ امیر المومنین 4 دن پہلے میرا چچا انتقال کر گیا. آپ نے فرمایا پھر تجھے نصیحت کی ضرورت ہے. یہ ہر جانے والا پیغام دے کے جا رہا ہے. وہ بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلے آ, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد حل چلے آ. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلے آ, کوئی کل چلے آ. میں نے ادھر تاجر مدینہ میں عصر کے بعد ایک جنازہ پڑھانا تھا کچھ دن پہلے. میں نے کہا گھر کیا جانا ہے, ڈائریکٹ ہی تاجر مدینہ جاتا ہوں. وہاں قبلہ کی زیارت کی باتیں ہوئی, عصر کی نماز پڑھی, پڑھ کے میں وہاں چلا گیا. آپ کو پتا ذرا ٹہلیں شہلیں لگی ہوئی ہیں, بڑی اچھی جنازہ ہے. میں زمین پہ بیٹھا, میرے پیچھے 3 بندے تھے, وہ بھی جنازہ پڑھنے کے, وہ آپس میں پراٹوں کی باتیں کر رہے تھے. میں نے 1 2 دفعہ سے پیچھے دیکھا کہ شاید ان کو خیال آ جائے, لیکن نہیں. میں اٹھ کھڑا ہوں, میں نظر اللہ دے بندے تمہیں پتہ تسی کتنے کھلوتے ہیں؟ ہاں جی جنازگاہ. اللہ دے بندے اچھا لگتا ہے, خوف نہیں ہے.
اتنے دل سخت ہو گئے. اقبال تو نہیں رو کے کہتا تھا پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نر مناسب بے اثر. ایسے دل سخت ہو گئے، پڑھ گئے ہیں جہاں بیٹھ جائیں یہی باتیں ہوئی آپس. تیرے کا کنی زمین، تیرا کتنے کتنے پلاٹ ہے، وہ بھائی خدا کے بندے کیڑے وہم میں پڑا، کیڑی زمین کیڑا پلاٹ، تو ماں کے پیٹ سے پلاٹ لے کے قبلہ. میں سب سے پہلے علامہ عمران صاحب میں نے اپنے گھر سے سیکھا، اور یہ اللہ کا فضل تھا. اللہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میرا اپنی کرائے کا گھر ہے. ٹھیک ہے، میں نے سب سے پہلے اپنے جو میرا آبائی گھر ہے جس کو میں چھوڑ آیا ہوں فتح گڑھ، میری چھوٹی ہمشیرہ رہتی ہے، میں نے سب سے پہلے حضرت وہاں سے سیکھا تھا. جب 5ویں کلاس میں اتنے جگہ ہو گیا نا کہ میں اردو پڑھ لیتا تھا صحیح، میں نے سب سے پہلے تب پلیٹ پڑھی تھی، میرے گھر کے باہر لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ، چودھری علم دین. ٹھیک ہے، دادا ابو کا انتقال ہو گیا، وہ پلیٹ میری زندگی میں اتر گئی. ابو جی باپٹا میں لائن سپرنٹینڈنٹ تھے، مجبوری تھی پلیٹ لگانی ان کی. پھر ابو جی کے نام کی پلیٹ لگی ہے جس میں لکھا ہوتا تھا لائن سپرنٹینڈنٹ باپٹا. ٹھیک ہے، فلانا فلانا دفتر حاجی محمد. پھر ابو جی کا انتقال ہو گیا، پھر میری پلیٹ ہے. ہم آپ سے پوچھنے لگا، سچ بتانا میری پلیٹ سدا لگی رہی، اترنا کوئی ماں نے ٹھنڈ لے کے آیا، نہ کسی نے کور چلا کے نہ گرمی سی کھا رہے ہیں نہ پلاٹا جڑا نام آ کے ڈھولیا کیا ہے نا کسی نے ایسے ہی پلاٹ ہے ایسے. میں نے پھر ایک دن قبلہ کی بارگاہ میں میں حضور رنگ کی مجھے حرام نے کمال شعر سنایا اور ٹھنڈ پڑ گئی. یا فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مانی تھے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. بھائی مالک اگر خود کو مالک سمجھتے ہیں بے وقوف ہے. کاغذوں میں میں قبلہ عمران صاحب کینگڑا موڑ گیا، میں نے یہ ٹاپک بولا. وہ بابا جی تھے تو انہوں نے تو والی پاک باندھی تھی، وہ غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب زمینیں تو آپ نے ہم سے ہماری چھین لی ہیں، میں نے آپ کو اتنی دیر کینگڑے میں سے باہر نہیں جانے دینا جتنی دیر آپ ثابت نہ کر کے جائیں کہ ہماری ہیں. میں نے وہاں آیات مبارکہ بھی پڑھی قرآن کریم، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے محبوب کہہ دیجئے اے اللہ اے ملکوں کے مالک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے جی، میں نے وہاں کافی آیات پڑھی. میں نے کہا چلو بابا جی شاید آپ کو قرآن کی سمجھ آیا، میں ذرا آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. یہ زمین جس کا ہم دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین ہمارے ساتھ کرنے والی کیا ہے. لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، زمین کی وجہ سے دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے، ایک مالک ایک جھوٹا دعوے دار. آپ کو پتہ دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ جس کو پریا کہتے ہیں جس کو پنچایت کہتے ہیں وہ بیٹھی، دونوں کی صلح صفائی کروانی چاہیے لیکن نہیں بات ختم ہوئی، جھوٹا بات ہی نہ مانے. آخر اٹھتے اٹھتے پنچایت نے یہ فیصلہ کیا بھائی ہم میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ موجود ہے، ان کا فیصلہ تو مانو گے نا، اللہ کے نبی نے. سب نے کہا چلا، سارے چلے گئے. جا کے اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، آپ ذرا فیصلہ فرمائیں گے کس کا ہے. آپ کو پتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرا شیعہ، ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی، علماء کی، صوفیاء کی مجالس کے کیا آداب ہیں. لکھا ہے تفسیر میں وہاں بھی ایک شخص ایسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرتا ہے اللہ کے نبی ایسا کرو انہوں نے کلیاں کلیاں کر کے انہوں نے گل سنو، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا سچا کیڑا ہے جھوٹا ہے. لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دلال میں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی، مجھے اس بات کی قطعاً کوئی حاجت نہیں کہ میں ان دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھوں، اور مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دی ہے کہ میں زمین سے پوچھوں گا بتا دوں کس کی ہے. آپ نے سب کو لیا تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، حضور اتنی زمین ہے. آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے پوچھتے ہیں اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھا، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دوئیں جھوٹ بول دے، نہ میں دیاں نہ میں وہ دیاں، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے دیاں. اسی ساری زندگی حضرت آئی کھیڑتے رہنے ہیں، میری یہ میری یہ میری یہ میری بات پتہ کی لگ رہا ہے میری کوئی بھی نہیں سی ہے میں ہی ہوں. اور میں نے تو حضرت سیالکوٹ میں اتنے تماشے دیکھے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں، ایسی بے وفا دنیا. بندے کا گھر ہوتا ہے، بندے کے گھر میں کما کما تھک جاتا ہے،
بندے کے گھر میں رکھنے کو کوئی تیار نہیں. میرے ایک مقتدی انتقال کر گئے, مجھے غسل کے لیے انہوں نے وصیت کی, جنازے کے غسل کے لیے. میں گیا ذرا, سارے بیٹھے شیٹے تھے. انہوں نے کہا جی غسل بعد میں دیں گے, پہلے ذرا ہاں جنازے کا کی ٹائم رکھیے. اور بھائی والد تمہارے ہیں, میرے تو مقتدی تھے, مجھے کیا پتا ہے تو آپ کے رشتے دار کہاں رہتے ہیں, آپ خود ذرا دیکھ لو, جدھر سے لوگوں نے آنا اس حوالے سے جنازہ کرا. انہوں نے کہا نہیں دور سے کسی نے بھی نہیں آنا, نیئر ہی ہے سارے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر عصر کے بعد رکھ لو, مغرب کے بعد رکھ لو. بابے کا گھر, بابے نے کمایا, بابے نے بنایا. ایک بولیا نہیں نہیں گرمی بڑی ہے, نہیں دیر میں ملاقات کرنا ہے. میں ٹھیک ہو گیا. میں پھر کہنا ہے فرینڈ کرو کہ 3 بجے تک رکھ. دوسرا بولا, اس نے کہا 3 بجے بہت گرمی ہوتی ہے تو زور سے پہلے رکھ لو 11 بجے, 10 ساڑھے 10 رکھ لو 10. پھر ایک اور بولا رات کو ہو گئی, انہوں نے 10 کرنا ہے تو 10 بجے پھر 7 بجے کی بڑھے گا 7 کا. میں دیکھی ہوں سارے اور میں بابے علی لکھا, میں بابا علی ہے ہی بے وفائی نہیں, تیرا کار ہے, تو بنایا, تو کمایا, تیرے کار ایک دن بھی دن رکھنے کی تیار کوئی نہیں, مگر بولے تو مرے ہیں 7 بجے دن توڑ دیے تھے. وہ بھائی میں نہیں کہہ رہا, میاں صاحب نے کہا تھا جی, فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ڈردے ہاتھ نہیں لاتے. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ڈردے ہاتھ نہیں لا. اور یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے, جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی. صاحب کا جنازہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ آخر صابر علی صابر صاحب کا جنازہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ پیر سید توحید شاہ صاحب کا جنازہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کا جنازہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ بابا جی خادم حسین صاحب کا جنازہ دیکھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ ہاں جی یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے. جاندی واری کیا ڈرونا پڑیا, ڈردے ہاتھ نہیں لاندے. جنازے تو پاپ کمائے کتنے میں تیرے ککھ بھی نہیں, نہ کفن چ جیبے نہ قبر چ کول ماری ہے, ککھ بھی نہیں. بلکہ پیچھے بھی فوتگی ہوئی, میرے مقتدی تھے, ان کا بیچارے کا نا وہ دان سونے کا تھا. اللہ میں نے ان کو کتنی بار کہا کہ حاجی صاحب نکلوا دیں اس کو, لیکن بس اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں باپ کے, انہوں نے نہیں نکلوایا. جب فوت ہو گئے مجھے 5 بیٹوں کا وکھرا وکھرا فون آیا, نہیں وہ دنداں کا بلا کے دند کٹا لی, یہ بھائی جی کسی کا دند نہیں جانے نال جان دے حج پتر کر جانا دو ہی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر ومن یعمل مثقال ذرۃ شر. صرف 2 چیزیں جاننا. قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک دیکھا نا, جہاں قیم عبداللہ عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھا کرتے, کتنی موقع کی جگہ ہے. میں کہتا ہوں کروڑوں کی نہیں ہے, اربوں کی جگہ ہے جی وہ, اور اس دور میں بھی بڑی قیمتی پراپرٹی تھی. قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ انجینئر مرید ہو گیا. کس کو نہیں اپنے پیر سے محبت تھی؟ ہر مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے, خیر خائی کرتا ہے اپنے پیر کی. مرید تھا, انجینئر کی تھی اس نے نئی. قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرنے لگا, حضرت اگر اجازت دیں تو میں اس کا نقشہ بنا کے لاؤں اور یہاں بہترین سا پلازا بناتی ہوں. آپ کو کسی جنگل میں جا کے بیٹھیں گے دنیا نے وہاں بھی آ جانا. اللہ نے بڑا مال دیا آپ کو, اب فرمانے لگے یار رہے دیسی پلازا نہیں بنانا. اس نے بھی حضور کو بھیجا, آپ نے فرمایا سی اپنے بڑے اپنے کے گل سنی ہے سی تا نہیں بنانا. وہ آگے سے کرتا ہے حضور زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے ساز نئے راگ بدلے گئے. ہو سکتا ہے جو بات آپ نے سنی ہو وہ پرانے دور کی ہو, اب وہ بات ٹھیک نہ ہو. آپ نے فرمایا زمانہ جتنی مرضی ترقی کر جائے بات ٹھیک ہی ہے بالکل. اس نے حضور سنیا کی ہے تسی اپنے بڑے کو, آئے آئے تو فرماتے ہیں میں اپنے بڑے کو سنیا کہ نال نہیں جانا, اسی اپنے بڑے کو سنیا کہ نال نہیں جانا. وہ جن نال نہیں لے کے جانا تو کھلاوا پانا کرنا, اسی تو وہی اکٹھا کر لینے جو نال لے کے جانا. حضرت جی جو چھڈ کے جانا ہے ڈیر لائی جانے, لائی جانے, لائی جانے, لیکن حضرت جی جو لے کے جانا ہے مجھے بالکل کوئی تھے بالکل. اسی لیے تو میاں صاحب نے بڑا باریک اشارہ دیا, فرماتے ہیں لوہے لوہے پر لے کڑیے, لوہے لوہے پر لے کڑیے, جے تجھ پاٹا کرنا شام پئی بن شام محمد کا زندگی. حضرت ہمارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی, اتنے جناب 2 پرونٹے صبح نال رسیدہ جا رہے, 11ویں جناب آم چوکے جا رہے ہیں, دوپہر میں جناب بریانی کھادی جا رہی ہے, اصل ویلے جناب اسی فلودہ کھان گئے تھے, رات میں جناب اسی بہ کے پیزا ٹوسٹ لے تھے. کتنی روٹیاں بنائیں؟ 4. ایک مولا علی مشکل کشا, ایک
حضرت سیدنا امام حسن علی، ایک حضرت سیدنا امام حسین، ایک اپنی، فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. کہتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے روٹی کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی. کہتے صرف روٹی ہے، کہتے صرف روٹی ہے. جس دن سے اٹھ کے ساڈا کوئی پروگرام نہیں ہوندا کہ میں 20 نفل پڑھ ساڈے پروگرام تے کتے نہیں لکھیا تھا کہ ماجد دا آدھا سپارہ تلاوت کرنا، کتے نہیں لکھیا تھا ساڈے پروگرام تے سر اٹھ کے اج میں اینے ہزار باری یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے. روٹی بس روٹی ہے. فرماتی اپنی روٹی کا میں نے آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر، وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ سے سوال کرتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں بابا 4 روٹیاں بنیں. مولا علی مشکل کشا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. یہ روٹی میری تھی. جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ آدھی روٹی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر. لکھا ہے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں لقمہ بھی نہیں گیا، جن کا صدقہ کائنات کھا رہی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی یہ شان ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا دروازہ باہر سے بند کر کے جائیں، جب اندر آئیں تو آپ کے کیا دیکھیں؟ اندر تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں. اب پھر سوال کریں قال یا مریم انا لکی ھذا. مریم دروازہ تو باہر میں نے بند کیا تھا، پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم آگے سے عرض کیا کریں قالت هو من عند اللہ. یہاں حضرت مریم کے لیے تازہ پھل لائے اور محبوب خدا چوتھا دن ہو آپ کی شکم مبارک میں ایک لقمہ نہ جائے. وہ ہمارے لیے تھا، وہ ہمارے لیے تھا کہ روٹی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنانا. آج جناب مولتی کا گدا، فلانا گدا، فلانا گدا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، حضور کے جسم مبارک میں صرف ایک تہبند تھا اس وقت. کہتے آپ حضور کی سخت چٹائی پہ لیٹے تھے. کہتے جب حاضر خدمت ہوا حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے جب حضور اٹھ کے بیٹھے تو کیا دیکھتا ہوں پشت انور پہ حضرت چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں. کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کے کشانے مبارک پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں ایک جانب چند ساجو پڑے ہوئے ہیں، ایک کھال لٹکی ہوئی ہے، گھر کے ایک کونے میں کھال صاف کرنے کا مسالہ پڑا ہے. یہ محبوب خدا کی کل متاع تھی. کیا جی؟ ایک کھال، چند ساجو، کھال صاف کرنے کا مسالہ. کہتے یہ محبوب خدا کی کل متاع تھی اور پشت مبارک پہ چٹائی کے سختی کے نشان موجود تھے. فرماتے میں رو پڑا. جب میں رویا تو مجھے ہوتا دے کہ محبوب سوال کرتے عمر کیوں رو گئے؟ کہتے میں نے اس کی حضور محبوب خدا اور یہ حالت وہ کیسر و کسرا اتنی عالی شان زندگی گزارے. تو آگے سے محبوب فرماتے ہیں عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لیکن حضرت بقول اقبال ہم نے گھاٹے کا سودا کیا. اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا. رب چھڑیا، رب دا رسول چھڑیا، مسجد چھڑی، نماز چھڑی، قرآن چھڑیا، تسبیح چھڑی، درود چھڑیا، ذکر چھڑیا، صدقہ چھڑیا، خیر خائی چھڑی، والدین دی خدمت چھڑی تو لیا کی دنیا. یا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. اس لیے سارے انگی ہاتھ جوڑ کے نماز کی پڑھیں، ایک دوسرے کے کام آؤ. رب نے مال دیتا ہے تو خرچ کرو اور اللہ اللہ رسول نہ دو. اور بادشاہیاں نہیں، وہ فقیری بھی بڑی امید ہے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ حضرت سالم بیت اللہ کا نا طواف کر رہے تھے. بادشاہ وقت طواف کے لیے آیا، جناب پروٹوکول طواف روک دیا گیا، بادشاہ کو پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نے نہیں طواف روکا، اسی طرح کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، لیکن یہ روک بھی تو تھا نا، علم کا رو ساتھ عمل کا رو. اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت سے پوچھے کہ آپ نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا. حضرت طواف کرتے رہے تو اس نے بھی طواف شروع کر دیا. لیکن اندر کچھ چل رہا تھا کہ کیا کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مال تے اولاد دو ہی آزمائش نہیں. چلتا چلتا آپ کے قریب آیا کہ کہتا ہے حضرت
آپ نے پروٹوکول نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں۔ اندر تو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس کام پہ۔ مانگے کیا مانگتے ہیں؟ بادشاہ وقت حضرت کھڑے ہوئے، حضرت غیرت دیش کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ آپ نے یہ کہہ کے طواف شروع کر دیا۔ حضرت نے 7 چکر پورے کیے، مقامی ابراہیم پہ جو نفل پڑھے، نفل پڑھ کے جناب آپ آب زمزم پیا، تشریف لے گئے۔ یہ بھی پیچھے گیا، یہ بھی پیچھے گیا۔ جب حضرت مسجد سے باہر نکل گئے نا حدود حرم سے، اس نے پھر جا کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی، معافی دے دی۔ آپ نے فرمایا معاف کیتا۔ عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہے، تو جو ہے نا آپ کچھ مانگیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اور ایسے کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو میں آپ کی حاجت ہے، اللہ نے مجھے دنیا عطا فرمائی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگے۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا منصور تو کیسی بات کر رہا ہے، جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے آج تک کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگی؟ ایسے تھے ہمارے بڑے، اور یہاں رہتی صرف دنیا دنیا دنیا، بس دنیا نہیں ہے۔ محنت کرو پتر، بڑا اوکھا پیدا کیا، بڑا اوکھا پیدا۔ اب دیکھیں نا، چلو علماء بھی موجود ہیں، بیٹھے بھی مسجد میں، 9:10 پہ جماعت ہے، تقریباً ہمارے پاس 7 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وقت سے اذان دے کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ تو میں بھی آپ کا اور اپنا تھوڑا سا محاسبہ کرتا ہوں، علماء سے قطعاً سوال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں پڑھنے والا بیٹھا ہے، کوئی بندہ بھی اونچی جواب نہ دے، کیونکہ کسی کو بے عزت کرنا مقصود نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی اونچی جواب دے گا سب بے عزت ہو جائے گا، نہیں، مقصود اصلاح ہے، اپنی بھی آپ کی، خود سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے۔ میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، آپ نے مجھے نہیں دینا، کیونکہ ہم ہوتے کون ہیں دوسرے کو جواب دینے میں۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے خود کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کرنے لگا کہ آپ اس کا جواب ہی نہ دے سکیں۔ فرض کے لیے نہیں پوچھوں گا، واجب کے لیے نہیں پوچھوں گا، سنت موقعہ کے لیے نہیں پوچھوں گا، سنت غیر موقعہ کے لیے بھی نہیں پوچھوں گا۔ آسان سے 3 سوال، اور وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس ایک بندے کے پاس بھی گزر نہیں ہوگا کہ وہ کہ نہیں میں کار ہی نہیں آ سکتا ہے۔ 3 سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ مغرب کے بعد جمعہ ختم ہو گیا، اسلامک دن گیا، 9 بجنے والے ہیں، 12 بجے آپ کا انگلش دن بھی ختم ہو جائے گا، سیٹرڈے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ علماء سے قطعاً سوال نہیں، ان کا سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے۔ خود سے اور آپ سے سوال ہے، سچ سچ بتاؤ آپ آج پورے دن میں کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھے؟ کتنی مرتبہ، کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ سارے دن میں درود پاک پڑھے؟ 1000 بار۔ علامہ جمعہ میں آج بتا رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ابتدائی دور میں ہر روز 1,00,000 بار نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ایک عادل حکمران تھا، مشکل ہوتی تھی۔ حضور نبی علیہ السلام نے ایک رات خواب میں درود لکھ کی تعلیم فرما دی، فرمایا محمود غزنوی پڑھیں گا 1 کمری لکھے گا 1,00,000 کمری لکھے گا۔ ہم نے آج کتنی بار پڑھا؟ دل میں جواب 1000 بار، 1000 بار کچھ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال سے 4 سیکنڈ نہیں ہوئے 3 بار پڑھ دیا گیا۔ اگر آپ پڑھنے والے ہوں تو حضرت آپ صرف میرے خیال 10-15 منٹ میں کئی بار پڑھ سکتے ہیں۔ سوال آج یہ ہے آپ سے بھی اور خود سے بھی کہ ہم نے آج کتنی بار درود پاک پڑھا؟ تو ساتھ جانا جی، جو کمائی ہے سر، جو لے کے جانی ہے ساتھ میں، کتنی بار پڑھا گیا؟ ٹھیک ہو گیا، سب کو جواب آتا ہے اپنا۔ دوسرا سوال، آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا؟ سارے مہینے ہر مہینے تو آنے ہیں، لڈو ہی چھوڑ دینے ہیں 11ویں شریف کے اندر۔ ذرا سنو 11ویں والے پیر ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا حضور ابتدا کیا تھی مجاہدوں کی، ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا عبد القادر میں 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن کریم تلاوت کیا،
سوال یہ ہے ہم نے کتنا کیا؟ ٹھیک ہے، جواب سب کو پتا ہے اپنا اپنا۔ اب آخری اور تیسرا سوال صاحب گفتگو بھی ختم کرتے ہیں۔ سچ سچ بتانا نہیں سب نے، سچ سچ بتانا، ٹھیک ہے؟ قرآن شریف میں دیکھیں کہ نہیں دے رہے، قرآن شریف میں دیکھیں کھولیں، قرآن شریف کی زیارت کی تھی کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہاں پھر میرے قیم صاحب نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں الفایا ساتولال خریدنے ون کولیا دا گلے وچ پا بیٹھو تن پیلیا سی کستوری خریدنے تیرے ہنگ جوین دا لا بیٹھو یا ہدایت اللہ سال اینو خائے گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو۔ جس طرح میں نے پہلے کہا نا سٹیجوں پہ تماشے لگے ہیں جنتیں کی جنت، لیکن میں آپ کو ذرا حقیقت بتاؤں اور ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ فوائد الفواد یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کو اپنی نہیں، میں آپ کو خاصوں کی بات سنانے لگا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے اپنی مریدین کے ساتھ اپنی خان، وہ بارش شروع ہو گئی، حضرت کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا، وہ یہی کہڑے ٹائم کی بارش، کرامن کاتبین، ایک ایتھے بیٹھا تھا ایک ایتھے بیٹھا، یعلمون ما تفعلون، کھبے نے لکھ لی بات کہ بات غلط تھی، کھبے نے لکھ لیے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں حضرت کا وصال ہو گیا، بعد میں وصال کسی کو خواب میں ملے، جس کو خواب میں ملی اس نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت بڑے مجاہدے کیے جناب نے، ریاضتیں کی ساری زندگی، آگے تو کمال ہو گیا ہوگا اللہ کی عنایتوں کا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں، بس دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا حضرت آپ ہی جملہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک دن اپنی خانقاہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بارش شروع ہو گئی، میری زبان سے صرف اتنے نکل گیا کہ یہ کس ٹائم کی بارش ہے، لکھنے والے نے لکھ لیا۔ اب حال یہ ہے کہ روز اللہ جل شانہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے، بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح وقت کون سا ہے۔ وہ حکیم ہم ہے، خبیر ہم ہے، علیم ہم ہے، تو کون ہوتا تھا ہماری بات پہ اعتراض کرنے والا؟ بتا ذرا بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے۔ ایتھے نماز کوئی نہیں، ایتھے ذکر کوئی نہیں، ایتھے درود کوئی نہیں، ایتھے خیر خائی کوئی نہیں، پتہ نہیں ہم کیسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید جاتے حضرت ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، ہمارا استقبال کیا جائے گا وہاں بول او بھائی۔ مولا علی مشکل کشا جیسی شخصیت، حیدر کرار، شیر خدا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا، لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا کیفیت؟ اب آگے سے فرماتے کیا تم دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا؟ نماز پڑھو، وہ سیکھ کے نماز پڑھو، ہمیں نماز نہیں دیتا کیونکہ نماز کا کام ہے چینج کرنا، ہمیں زمانے گزر گئے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہمارا کچھ بھی چینج نہیں، کچھ نہیں۔ اسی آجری ہوں جی سخت ہاں، اسی آجری ہوں جی سخت کلامی کرنی، نماز تو نرم کرتی ہے یار۔ اور جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہیں نا، میں سب سے گزارش کروں گا وہ یار ہمیں کیا ہو گیا، بلیڈ والا اپنے یار کو بلیڈ دے جاتا ہے، ہم نے آج تک ایک بندہ نمازی نہیں کیا۔ دین پہ محنت کرو، دین پہ محنت کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے، جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، ادھر بھی جلوہ گر ہیں، ادھر بھی، سارے میرے سر کا تاج ہے، اللہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔